حضرات زیوکار ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیتا تے دل وچ خیال آیا کہ لوکاں نے حج کرن واسطے آنا ہے، طواف کرنا ہے عمرے کرن والیاں نے، تے اے شروع کتھوں کرن گے ختم کتھے کرن گے؟ کوئی نشانی تے ہونی چاہیے۔ چار نکرے خانے کعبے دیاں تے جیڑا مرضی جتوں مرضی آگے شروع کرے گا، کوئی ایک نشانی ہونی چاہیے، پتہ لگے اتنا شروع کرنا ہے تے ایتھے ایک چکر مکمل کرنا ہے تاکہ لوگاں نے نشانی رہے۔ دیکھو نا بندہ پینسل دے نال نشان لگاندا ہے، ایک جگہ تو بندہ رکھ کے تے سرکل لگاوے تے اے جڑا فرسٹ آپشن ہے، اے جڑا پہلا نشان ہے، فرسٹ پوائنٹ اے ہوئی لاسٹ پوائنٹ ہوندا ہے، آخری نشان بھی یہ ہوندا ہے۔ اس واسطے تے اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام تو نبیاں دے وچوں پہلا بھی ہے آخری بھی ہے۔ اللہ نے تیرے تے ہی چکر مکمل فرمایا ہے، پہلا بھی اور آخری اللہ نے سونے تینوں بنایا ہے۔ تو ابراہیم دے دل وچ خیال آیا کہ پہلا اور آخری نشان ہونا چاہیے تاکہ طواف کرن والے نے پتہ لگے شروع کتھوں کرنا تے ختم کتھے کرنا ہے۔ حضرات زیوکار اجے سوچ رہے نے اسماعیل علیہ السلام آندے نے کہ یا بابا جان انج کریے کوئی پتھر لے کے نا تے ایتھے لا دینے خانہ کعبے دی دیوار دے اوتے تاکہ لوکاں نشانی رہے کہ اس پتھر تو شروع کرنا ہے۔ ہن ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام پتھر لبنا شروع کیتا کہ کیڑا پتھر کو ویکھ کے تے خانہ کعبے دی دیوار نال آئیے۔ حضرات زیوکار جدوں ابراہیم علیہ السلام نے پتھر تلاش کرنا شروع کیتا، رب کائنات نے فرمایا جبریل اے پتھر دنیا دا نہیں لگنا چاہیے، جائے تو جنت وچوں پتھر لے جا۔ حضرات زیوکار حضرت جبریل علیہ السلام پتھر لے کے آ گئے اور اتنا یاقوت دا پتھر، اتنا سفید چمک والا پتھر، او دی روشنی مشرق و مغرب دے اندر جا رہی، اتنا روشن پتھر لے کے حضرت جبریل آئے۔ حضرات زیوکار تے آ کے عرض کر دینے سونے اللہ فرماندا ہے اس پتھر نو خانہ کعبے دی ایک نکر وچ لا دے، قیامت تک مسلمان ہوندے رہن گے، اس پتھر تو طواف شروع کرن گے، اس پتھر تے ایک چکر مکمل کر دے رہن گے۔ حضرات زیوکار ابراہیم علیہ السلام نے پتھر لا دیتا، اے اوہی پتھر جنوں چمن واسطے ہر مسلمان تڑپدا ہے، جنوں اج اسی حجر اسود کہنے۔ اے حجر اسود جڑا خانہ کعبہ دے وچ نکر چ لگا ہے، اے جنت وچوں اللہ نے بھیجیا ہے، جنت وچوں آیا ہے پتھر حجر اسود۔ اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اتنی روشنی والا سی کہ مشرق و مغرب اتنا روشن ہوندے سن، لیکن اس وقت کالا ہو چکیا ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو کافران دے اور گناہگاراں دے ہاتھ لگے اور انہوں نے چنیا اس نو تے اس پتھر نے انہوں دے گناہاں نو چوس کے انہوں نے پاک کر دیتا اور گناہ چوس کے کالا ہو گیا، ورنہ ایک چمک والا سفید پتھر سی جڑا خانہ کعبہ وچ لگیا اور اس نو ہن حجر اسود کالا پتھر آکھیا جاندا ہے اور ایک گناہ چوس کے کالا ہویا ہے اور اتنی شان والا ہے، اتنی شان والا پتھر ہے۔ حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام دے غلامہ دی کی شان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خانہ کعبہ دا طواف پہ کر دینے تے طواف کر دیاں حجر اسود دے قریب آئے۔ حضرات زیوکار عمر فاروق نے حجر اسود وال ویکھیا، حضرات زیوکار مولا علی بھی نال نے، حضرت عمر فاروق حجر اسود دے نال کلام فرمایا تے بول کے کہتے ہیں حجر اسود نو ہے تو پتھر ہے لیکن میری گل سن میں کدی پتھراں نو نہیں چومیا۔ حضرات زیوکار عمر فاروق بول کے کہنے لگے عمر نے تینو کدی چومنا نہیں سی جے تینو کملی والے نے نہ چومیا ہوگا۔ آئے ہائے کیا عشق ہے عمر فاروق دا، حجر اسود نو جنتی پتھر نو آندے نے تینو میں تاں چومنا پیاواں تینو کملی والے نے چومیا ہے، ورنہ عمر نے تینو کدی نہیں سی چومنا، تو شان والا اس واسطے تینو مصطفیٰ دے لب لگ چکے نے۔ حضرات زیوکار تے بول کے کہنے لگے تو نفع نقصان دے نہیں سکدا تے مولا علی کہنے لگے عمر انجنا کیا ہے قیامت والے دن اے حجر اسود میرے آقا نے فرمایا کہ چمن والے بھی شفاعت فرمائے گا۔
اے چمن والے نو پہچانے گا. نبی کریم نے فرمایا اے حجر اسود قیامت والا دن جدو آئے گا اے دیاں دو اکھاں ہون گیاں. صحیح ترمذی دی حدیث پاک ہے. اور اے پہاڑ دی طرح ہو کے آوے گا, دو اکھاں ہون گیاں. اور فرمایا حجر اسود دی زبان دی اللہ اس نو عطا فرمائے گا. جننے انو چمے ہیں انو پہچانے گا بھی, زبان دے نال اللہ دی بارگاہ سفارش کر کے جنت چلا کے جائے گا. جنہیں حجر اسود نو چمیا ہوئے گا.